السلام علیکم ویورز. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ غصہ ہمیں کیوں آتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم غصے کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں غصہ آنے کی وجہ کیا ہے، ہم غصے میں کیوں ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی ریمیڈیز دیکھیں گے کہ اس کو قابو کیسے کیا جا سکتا ہے. ہیومن نیچر ہے کہ ہم اپنی خود ستائشی، خود اپنے آپ کو تعریف کروانا چاہتے ہیں، اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں. تعریف ایک ایسی چیز ہے جو کہ رب نے انسان کی فطرت کے اندر ڈالی ہوئی ہے. رب کو خود بھی تعریف سننا بہت پسند ہے، اس لیے وہ اپنی بھی تعریف خود بھی کرتا ہے اور اپنی تعریف کروانا بھی چاہتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمد للہ رب العالمین. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری بیس ہیں. تو اب اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیے. تو انسان کی جو بنیاد ہے اس کو دیکھیے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اس کے جو ارکان ہیں جن کے اوپر یہ بنا ہوا ہے وہ کیا ہے. اس میں ایک عنصر آگ ہے. ٹھیک ہے. اب آگ کا کام ہے جلانا، فلیئر اپ کہتے ہیں نا، آپ کو ایک دم سے اشتہا دلا دینا. اب انسان چونکہ مادیت میں ہے، مادہ ہے، ٹھوس ہے، بدن ہے اس کا. اور جب ہم ایک اپنی فینٹیزی، اپنے اندر ایک چیز کو فینٹیسائز کرتے ہیں، ایک چیز کو اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق دیکھتے ہیں، تو ہم دوسرے کو اپنا وہ موقف دیتے ہیں. اور ہمارے اندر یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہماری ہی سوچ کو درست سمجھا جائے. یعنی ہم جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، اس سے دوسرا متفق ہو. تو غصہ کیوں آتا ہے؟ ذہنی ناآسودگی کی وجہ سے. جب ہمارا ذہن جو ہے وہ ریلیکس نہیں ہوتا، کسی کے کامنٹ کے اوپر، کسی کے بیہیویئر کے اوپر، کسی کی رسپانس کے اوپر، کسی کے عمل کے اوپر، یا کسی بات کے اوپر، یا آپ کے سبلنگس میں، آپ کے اسپاؤس میں، آپ کے گھر میں، گھر سے باہر، آفس میں، آن دی روڈ. اس کی بہترین اگزامپل جو ہے آپ آن دی روڈ دیکھ سکتے ہیں. جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو افراتفری ہے، ہر بندہ تیزی میں، جلدی میں ہے، تو وہاں پر غلطی کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جب وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس سے گزر گیا، آپ کی گاڑی کو یا آپ کی موٹر بائک کو اس نے ٹچ کر دیا ہے، تو ایک دم سے آپ غصے میں آئیں گے اور اس کو کچھ نہ کچھ مغالطات اس کی زبان سے نکالیں گے، بری باتیں نکالیں گے، گالی نکال دی، برا کہہ دیا، یا غصے میں کہہ دیا کہ نظر نہیں آتا تمہیں، یہ نہیں ہوتا. وائی دس از سو؟ یہ ایک دم سے ریئیکشن کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ ریئیکشن وہی ہے جو ہماری ایک انسٹنکٹ ہے، جبلت ہے. ایک جانور کو جب آپ بہت زیادہ جو ہے ٹیز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ٹکر مارتا ہے، کاٹتا ہے، یا آپ کو پڑ جاتا ہے. تو سیم لائک ہے انسان کے اندر بھی یہ وہ چیز ہے. اب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اور غصے کو حرام کہا گیا کہ غصہ حرام ہے. اور جب حرام ایک چیز کہہ دی گئی تو حرام کے اندر بہت سارے ایسے معاملات، ایسے اورس پیدا ہو جاتے ہیں جن کو ہمیں چھپانا، جن کو ہمیں کلیئر کرنا، دھونا پڑتا ہے. تو ہم اپنی اس سوچ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر بحث میں چلے جاتے ہیں. ونس ہمیں غصہ آ گیا، اب غصہ ہم نے یہ حرام ہے تو ہم نے حرام کر لیا، کھا لیا، پی لیا. اب وہ حرام ہمارے اندر جب جائے گا تو پھر ہم اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آرگومنٹس کریں گے، بحث کریں گے، اور ہمارے اندر ہیٹ بڑھتی جائے گی کیونکہ ہمارے ساتھ دوسرے بندے نے ویسا رسپونڈ نہیں کیا جیسا ہم چاہ رہے تھے، کہ جیسا ہم نے سوچا تھا. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کال کی ہے اور وہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ کی کال کو اٹینڈ نہیں کر سکا، آپ کو ایک دم سے غصہ آ جائے گا. آپ کہیں گے کہ جی میں اتنا کم وقت ہو گیا ہوں اس کی نظر میں کہ اس نے میری کال سننا ریسیو نہیں کیا، پسند نہیں کیا ریسیو کرنا، اسے رسپونڈ کرنا نہیں پسند کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، کسی کی طرف چلے گئے ہیں، اس نے ملا نہیں ہے کسی بھی مجبوری کے تحت، کوئی وجہ بھی اگر ہے نہیں بھی ہے تو آپ نے اس کے اوپر اپنا غصہ نکال دیا. الغرض ہم ہر وقت تیار ہوتے ہیں غصہ کرنے کے لیے. اس کی وجہ صرف یہی ہے، ایک تو ہماری کمپوزیشن جو ہے اس کے اندر یہ چیز ہے، عنصر ہے آگ کا، اور آگ کا کام جلانا ہے. جب ہم غصہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جلاتے ہیں، اپنے خون کو جلاتے ہیں. جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ کی بھوک، پیاس سب ختم ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے.
آپ ایک دم سے ایک انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ ریئیکشن کرتے ہیں، یا تو آپ بھی سیم وہی الفاظ استعمال کریں گے، یا اس بندے کو گالیاں نکالیں گے، برا کریں گے اس کے لیے، یا اس کی بیڈ بائکنگ کریں گے، کچھ نہ کچھ آپ غلط کریں گے، جو کہ میں نے کہا کہ حرام کا بائی پروڈکٹ ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ذہنی ناآسودگی ہے، ہم مینٹلی ریلیکس نہیں ہیں، ہماری خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، ہم مختلف معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں، کہیں پہ اسٹیٹس کانشیس ہے، کہیں پہ ہمیں کچھ کمپلیکسز ہیں، ڈفرینٹ کائنڈس آف تھنگز ہیں، کہیں اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کا، اپنی بات کو سنانے کا، اپنے آپ کو عقل سلیم کا مالک سمجھنے کا اور سمجھانے کا، وہاں پر اگر ہمیں ویسی رسپیکٹ، وہاں ویسا ہمارا وہ مقام ہمیں نہیں ملتا، ہمیں اس میں غصہ آ جاتا ہے۔ ہم دو کام کہتے ہیں، یا تو وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، یا موڈ خراب کر دیتے ہیں، یا ریئیکشن کے طور پر غلط زبان بولتے ہیں۔ سب سے بدترین چیز ہے وہ زبان کا غلط استعمال کرنا۔ اگر آپ کو غصہ آ گیا ہے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے، حکم بھی ہے، اگر تم بیٹھے ہوئے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، لیٹے ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، اپنی سچویشن کو چینج کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آگ ہے، غصہ جو ہے آگ ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے، تو اس آگ کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ تو غصہ ہم بجائے ٹھنڈا کرنے کے ہم اس کو اور بڑھاتے رہتے ہیں، آگ میں آگ ڈالتے جائیں گے تو وہ تیز ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جلاتے ہیں، اپنا خون جلاتے ہیں، اور اپنے وہ جو ایک ہمارے لیے ایک راستہ کھلا ہوتا ہے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص نے آپ کے ساتھ اختلاف کر دیا ہے تو اس کو حق ہے، اختلاف کرنے کا حق ہے اس کو۔ اگر اس نے اختلاف کیا ہے تو آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس کا اختلاف کیوں ہے، یہ کس بات کے اوپر یہ مجھ سے جو ہے اس کو کنفلکٹ ہے، اس کنفلکٹ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہماری کہ ہم بات کو سنتے نہیں ہیں۔ جب تک ہم ایک گڈ لسنر نہیں ہوں گے ہم اپنی بات کو اسپیک اپ نہیں کر سکتے، ایک گڈ اسپیکر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم سننے کی ہمارے اندر حس نہیں ہے، ہم صرف بولنا چاہتے ہیں، ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، واٹس ایور، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کا ایک معاملہ جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر آ کر ایک دم سے اسٹک ہو جاتے ہیں۔ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہو رہا، آپ رکیے، آپ کی سائیکی رکیے، آپ کی سوچ رکیے، آپ وہیں پہ اپنے آپ کو اپنے روک لیے، اور آپ اپنے اندر اپنے گرد ایک مکڑی والا جالا بنتے اینڈ میں خود ہی اپنے غصے کا خود ہی شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے خرابی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو غصہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہماری جو خواہشات کی تکمیل ہماری سوچ سے ہٹ کر جب کچھ ہوتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اس کو قابو کیسے پایا جانا چاہیے، اس کو کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ چیز ہے کہ ہمیں سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں، ہم کس طرح سے اس کو لے کے چلا سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے غصے پہ قابو پانے کے لیے۔ اگر ایک شخص سے آپ بحث کر رہے ہیں تو اس میں الجھیے مت، اس کے ساتھ بہت زیادہ ڈیپتھ میں مت جائیے، اس کے پوائنٹ آف ویو کو سننے کی کوشش کیجیے۔ ونس آپ نے اس کی بات کو سن لیا، آپ کے اندر بہت ایز ہو جائے گی، اس بات کو سننے میں آپ کو بہت ایز ہو جائیں گے، آپ ایز ہو جائیں گے، ریلیکس ہو جائیں گے۔ آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، یوٹیوب میں آپ اکثر ویڈیو دیکھتے ہیں، کوئی ٹپ ہے، کوئی نسخہ جات ہے، کچھ واٹس ایور جو بھی ہیں، تو آپ سے کہتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہیومن سائیکی ہے جو وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ویورز زیادہ ہوں، سبسکرپشن زیادہ ہو، وہ آپ کو اینڈ تک دیکھنے کے کہتے ہیں کہ اپنا وہ جو ٹپ ہوتا ہے، وہ کنکلوژن جو ہوتا ہے وہ اینڈ پہ دیتے ہیں، تاکہ آپ اس کی طرف موٹیویٹ ہوں، آپ اس کی طرف آئیں، اس کو جانیں، اس کو دیکھیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ آپ جب کسی بندے کو غصہ آیا ہوا ہے تو آپ اس کی بات کو سنیں، یا آپ کو غصہ آ گیا ہوا ہے تو آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ میری بات کو سنا جائے، آپ اس کو سنائیں یا اس کی سنیں۔ سب سے پہلے جب آپ سنیں گے کسی کو غصہ آیا ہوا ہے، وہ آپ پہ غصہ کر رہے ہیں، تو سنیں، اس میں آپ کی ٹالرنس بڑھے گی۔ ہماری زیرو ٹالرنس ہے، برداشت نہیں ہے ہمارے اندر، اور ہم صرف اور صرف دوسرے کو اس کا گھر دکھانا چاہتے ہیں، اس کو بول شٹس کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم ایسی زبان کا استعمال کریں گے کہ جو کہ نازیبا ہوتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا کوئی سبلنگس میں سے ہے، آپ کے آفس میں سے ہیں، آپ کے فرینڈ سرکل ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کی کوئی اچھی بات تو ہوگی نا، ہر انسان میں ایک نہ ایک اچھی بات ہوتی ہے۔
آپ کے ساتھ اس کا کوئی اچھا ٹائم گزرا ہوا، کوئی اچھی بات کو یاد کر کے تو اس کی اس غصہ دلانے والی بات کو اس کے اندر مرج کر دیجئے، تو آپ کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی آ جائے گی. اس وقت کو ٹال دیجئے، وہ وقت ابھی آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اس وقت کو ٹال دیجئے، اچھے وقت کا انتظار کیجئے. سم ادر ٹائم جب آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر جائے گا. غصے پہ قابو پانے کے لیے آپ خود سے اپنے آپ سے باتیں کریں، اپنے آپ کا احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی، کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے، میں غصہ کیوں کرتا ہوں. جب میری بات کو رد کر دیا جاتا ہے، جب میری بات کو ٹوک دیا جاتا ہے، یا جب میری بات کو سمجھا نہیں جاتا، کیوں مجھے غصہ آتا ہے، کس وجہ سے؟ کیا میں غلط ہوں؟ اگر آپ غلط ہیں تو اپنی اصلاح کیجئے. اور اگر دوسرے لوگ جو آپ کو غصہ دلانے والے کام کرتے ہیں تو آپ یا تو وہ کمپنی چھوڑ دیں، وہ جگہ چھوڑ دیں، ویکیویٹ کر دیں اس کو، یا کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ جائیں، یا ان کو پراپر طریقے سے اپنا مدعا مواد بتا دیجئے کہ دیٹس وائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہوپلی کہ آہستہ سے جب آپ ایک کوشش کریں گے، کاؤنسلنگ اور کنسیلنگ جب آپ کی ہو جائے گی تو پھر آپ کو کنسیونگ ہو جائے گی، پھر آپ کنسیو کر لیں گے اس پرسپیکٹو کو، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. تو آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو اس تک پہنچے ہوں گے، اور اپنے غصے کو کنٹرول کر لیجئے. بہت سارے رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں، بہت سارے نقصانات ہونے سے بچ جاتے ہیں، بہت ساری بند جو کھلی راہیں ہیں بند ہونے سے بچ جاتی ہیں، اور زندگی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے چہرے کے اوپر فریشنس، تازگی، اور ہمارے لیے ایک بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ہم اپنے ہر ایک کی نظروں میں حد عزیز ہو سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اور اگر اس کو آپ کی سمجھ آئی ہے تو اس پہ عمل کی کوشش کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.